السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و صلی اما بعد۔ سامعین کرام، آج ہم نماز کی فرضیت کے بارے میں چند دلائلیں جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن سے نماز معاف ہے۔ تو سب سے پہلی دلیل سورہ روم آیت نمبر 31 کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ اے ایمان والو، اے مومنو، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور سورہ نساء آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ دوسری دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان، رواه البخاری، حدیث نمبر 8۔ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ نمبر 5، اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ تیسری دلیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، یعنی مسلمان آدمی کو کفر تک پہنچانے والی چیز نماز کو چھوڑنا ہے، رواہ مسلم۔ چوتھی سنن ترمذی کی روایت ہے کہ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، یعنی ہمارے اور ان کافروں کے درمیان، یعنی نافرمانوں اور مشرکوں کے درمیان حفاظت کا عہد نماز ہے، لہٰذا جو شخص نماز چھوڑ دے اس نے کفر کیا۔ یہ کئی دلیلیں پیش کی گئی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نماز فرض ہے۔ اور چلتے چلتے ایک اور دلیل ہے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم، رواہ البخاری، حدیث نمبر 524، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تھی۔ برادران اسلام، آپ کو معلوم ہے، اور اگر معلوم نہیں ہے تو یہ بھی جان لیجئے کہ نماز اللہ کا وہ فریضہ ہے جو ہر حالت جنگ میں بھی معاف نہیں ہے۔ جماعت کی چھوٹ ہے، رکعت کی چھوٹ ہے، قیام اور قعود کی چھوٹ ہے، امام کے پیچھے سلام پہلے پھیرنے کی چھوٹ ہے، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ نماز معاف نہیں ہے، جس بھی حالت میں ہو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اور انہی دلائل کی بنیاد پر بہت سارے ائمہ کرام عمدن جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کو کافر اور مرتد قرار دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں تو 90% ایسے لوگ مل جائیں گے جو نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ وہ فارغ البال ہیں، جسمانی اور ذہنی اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ حالانکہ نماز کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر اشارے سے پڑھیں، لیکن معاف نہیں ہے۔ ہاں، معاف کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو معافی کے لیے صرف 3 لوگ ہیں۔ نابالغ ہے، بچہ ہے جو بالغ نہیں ہے، اس سے نماز معاف ہے۔ اسی طرح وہ عورت جو حالت حیض میں ہے، اس سے نماز معاف ہے، اس پر نماز فرض نہیں ہے ان ایام تک جب تک وہ حالت حیض میں ہے۔ تیسرا وہ شخص جس سے نماز معاف ہے، مجنون ہو، پاگل ہو، دیوانہ ہو، ہوش و حواس باقی نہ ہو۔ یہ 3 افراد ہیں جن سے نماز معاف ہے، ان کے علاوہ کسی بھی شخص سے اور کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے، آمین۔